الحمد لله والصلاة على نبي والميامين من آله اور مائع اعلیٰ السلام علیکم. میں خصوصاً ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ حافظ قبلہ اور حضرت قائد ملت اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. گفتگویں ہوئیں، باتیں جو ہونا چاہیے تھی وہ ساری باتیں ہو گئیں. میں دو باتیں عرض کروں گا صرف. ایک اپنے ذاکرین سے، ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ تا دیر نہیں چلے گا. ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبہ ہو رہے ہیں، اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں. ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم ملت کے لیے، ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور اپنی گفتگو کو حدود میں رکھیں. دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی. ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا. ہمارے پاس پروف موجود ہے. آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے. یہ سب آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں. ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی. اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے ہے. ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی. ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا، اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا. دو باتیں. تیسری بات، جو تکفیری عناصر ہے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ شیعہ، ہم شیعہ لوگ، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے. منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے. ایما امرئن قال لأخیہ یا کافر فباء بہ احدہما. یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہے اصول کافی اور صحیحین میں.
اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعاً کافر ہے تو کافر ہے، اس کے کہنے سے کو کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے ہم شیعہ، ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ جی کسی کو کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کسی نے بھی کسی کو کافر کہا، ہم کافر نہیں کہتے۔ ہم آپ سے ایک دعویٰ نہیں ہے، یا سبحان اللہ۔ ہم یہ بات تھوڑا سا جھجک کے ساتھ کرتا ہوں، ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے، ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں، ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں، مجبور نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے، جو لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ ہم انسان کو مجبور بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا۔ جامع ترین اسلام کو ہم جو مانتے ہیں وہ جامع ترین اسلام، ہم کافر، ہم کو جو کافر کہتے ہیں ان پر ہم پر ترس آتا ہے، اوہ بیچارہ پہلے اچھا بھی تھا، ہم کو کافر کہہ کر کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کو کافر نہیں کہتے، شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ جی ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں، ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ نے زحمت کی اور مختصر سے مدت میں آپ یہاں تشریف لے آئے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن نجفی صاحب قبلہ ادام اللہ عزہ اپنی رہنمائیاں ہمیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں حضرت آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔